فیہما ذکرکم، کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ قرآن مجھ سے اور آپ سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ کیا کبھی ہم نے قرآن کی اس بات کو سوچا ہے کہ قرآن میں میرا ذکر ہے؟ کیا میں نے کبھی غور کیا کہ میرے بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ کیا میں نے قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کی؟ کیا میں نے قرآن مجید کے بارے میں یہ خیال کیا کہ قرآن مجید کل میرے بارے میں گواہی دے گا؟ یا تو قرآن میرے خلاف گواہی دے گا یا میرے حق میں جو ہے اللہ سے جھگڑا کرے گا۔ سورہ فرقان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو بڑے واضح الفاظ میں یہ بات سمجھا دی گئی ہے۔ لیکن اگر اس کے باوجود بھی اگر میں قرآن مجید کے بارے میں اپنے بارے میں نہ سوچوں تو پھر یہ میری بہت بڑی خام خیالی ہے کہ جب قرآن میرے بارے میں گواہی دے دے کہ یا اللہ اس شخص کو بخش دیا جائے کیونکہ اس نے میرے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش عطا کی، کیا ہم نے قرآن مجید کا اس حق ادا کرنے کی کوشش کی کہ میں روزانہ اس کی تلاوت کا اہتمام کروں؟ کیا اپنے بارے میں جاننے کی کوشش کروں کہ قرآن میرے بارے میں کیا گواہی دے گا؟ کیا قرآن میرے بارے میں یہ بات بتاتا ہے کہ میں اپنی عملی زندگی میں معاملات کو ٹھیک کر لوں؟ لیکن یہ میرے اسی صورت ہو سکے گا جب میں قرآن مجید کے بارے میں غور و فکر کروں، قرآن مجید کا حق ادا کرنے کی کوشش کروں، روزانہ اس کی تلاوت کا اہتمام کرنے کی کوشش کروں۔ لیکن کیا یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ میں قرآن مجید کو سارا سال دیکھوں ہی نہ، کبھی میں یہ غور ہی نہ کروں کہ میں قرآن مجید کو کھول ہی کر دیکھ لوں؟ کیا میں اپنے رب سے باتیں کرنے کا اہتمام نہ کر لوں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے تو بڑا خوبصورت قول یہ فرمایا کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں، اور جب میرا دل کرے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز کا اہتمام کرتا ہوں۔ اگر میں نے اپنی زندگی میں قرآن مجید کو شامل حال نہیں کیا تو پھر قرآن مجید میں جو میرے بارے میں باتیں ہیں وہ کبھی بھی میرے سامنے عیاں نہیں ہو سکیں گی۔ تو مجھے اپنی زندگی میں قرآن مجید کو داخل کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بارے میں اپنے اعمال کی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے اعمال جو ہیں وہ کس حال میں اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جب میں قرآن مجید کو اپنے اوپر لازم قرار دے دوں، اپنی زندگی کا جزو لانفیک بنا لوں، اور اپنی زندگی کے تمام معاملات کی رہنمائی کو میں اپنے لیے رہنما اصول قرآن مجید کو بنا لوں۔ لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکے گا جب میں قرآن سے دلی لگاؤ رکھوں گا، قرآن کے بارے میں اپنے نظریات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا، نہ کہ باطل نظریات کو اپنے اوپر غالب کر لوں گا۔ اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جا مقام پر انسان کو اس کی اہمیت کا احساس دلایا ہے، اس کی اوقات کے بارے میں بتایا ہے کہ تمہاری اوقات کیا ہے، اور پھر یہ بھی بتایا ہے قرآن مجید میں کہ تم نے ایک دن میرے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ لیکن اگر میں قرآن مجید کا مطالعہ ہی نہ کروں، مجھ سے معلوم ہی نہ ہو کہ میرا رب مجھ سے کیا تقاضا کر رہا ہے، تو پھر میں قرآن مجید کے بارے میں جتنے مرضی بلند دعوے کر لوں اپنی زندگی میں تبدیلی نہیں لا سکتا۔ زندگی میں تبدیلی اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب میں قرآن مجید کو اپنے اوپر لازم قرار دے دوں کہ میں نے قرآن مجید کے ساتھ دلی لگاؤ کرنا ہے، دلی محبت کرنی ہے، اور قرآن مجید کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، تبھی میری زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے۔ لیکن اگر زندگی میں انقلاب لانے کے لیے میں اور ذرائع استعمال کروں گا تو پھر میری زندگی میں یا کسی بھی انسان کی زندگی میں انقلاب نہیں آ سکتا۔ انقلاب اسی صورت میں آ سکتا ہے جس وقت انسان قرآن کو اپنا راہبر اور رہنما بنا لے۔ یہ قرآن جو ہے یہ محض ثواب کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن ہدایت والی کتاب ہے، یہ فی نفس ہی ہے، یہ زمانے کے اوپر گواہ ہے۔ اور زمانے پر گواہ کیسے ہوگی کہ تمام جلیل القدر رسول نبی جتنے بھی آئے ہیں ان کے بارے میں حالات ہیں۔ جب تک میں ان کے حالات نہیں سمجھوں گا، ان کے بارے میں معلومات نہیں ہوگی تو میں اپنی اصلاح نہیں کر سکتا، بلکہ دنیا کا کوئی بھی شخص اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی، بجائے اس کے کہ وہ دوسرے طریقوں سے رہنمائی حاصل کرے۔ قرآن ایک واحد ہدایت یافتہ کتاب ہے، اور ایسی کتاب ہے جو محفوظ ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے سوائے قرآن مجید کی۔ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے اندر مصدقہ دلائل کے ساتھ پہلی قوموں کے حالات و واقعات بیان کیے ہوں۔ قرآن ایک واحد کتاب ہے جس میں تمام امتوں کے حالات، اور جن لوگوں پر اللہ کا غضب ڈھایا گیا ان کے حالات،
جن لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت دی ان کے حالات، تو یہ ایک مکمل راہ ہدایت ہے، یہ اسی کے لیے کارآمد ہوگی جس نے اپنا اوڑھنا بچھونا اور قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط کرنا ہوگا، تبھی وہ اس کے لیے ہدایت کا چشمہ ہوگا۔ نہیں تو یہی قرآن جو ہے خود اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرماتے قرآن مجید میں کہ ہم اسی قرآن کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں اور اسی قرآن کے ذریعے گمراہی انسان کو مل جاتی ہے۔ لیکن جس وقت ہم ہدایت کے طلبگار ہوں گے تو قرآن مجید واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ یہ ہدایت کتاب ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔